السلام علیکم ناظرین، حضرت شمس الدین ترک نے پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا تھا کہ حضور مجھ پر حقیقت مسئلہ فنا و بقا کی واضح کریں، تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں زبانی طور پر اس کی سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ تم بظاہر خود ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا اور یہ بات حضرت شمس الدین ترک کے ذہن سے خارج ہو گئی۔ بوقت وصال حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس الدین ترک کے دل میں یہ بات اتفاقاً آئی کہ میں نے پیر و مرشد سے مسئلہ فنا و بقا کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو حضرت شمس الدین ترک کلیر شریف پہنچ گئے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو شمس الدین ترک کو ملال ہوا کہ اپنے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھنے والا میں اکیلا شخص ہوں۔ اسی دوران ایک گھڑ سوار جس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور نماز جنازہ کی امامت کرنے کی درخواست کی۔ حضرت شمس الدین نے اجازت دے دی۔ بعد نماز جنازہ اس نقاب پوش گھڑ سوار نے حضرت شمس الدین کے ساتھ مل کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں اتارا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی رسم تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہ نقاب پوش گھڑ سوار واپس روانہ ہونے لگا تو حضرت شمس الدین نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور عرض کیا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھائیں، تاکہ جب لوگ مجھ سے سوال کریں کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو میں ان کو جواب دے سکوں۔ حضرت شمس الدین ترک کے بے حد اصرار پر نقاب پوش سوار نے جب اپنی نقاب اٹھایا تو اس وقت حضرت شمس الدین ترک حیران رہ گئے، کیونکہ نقاب پوش سوار در حقیقت خود صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا، شمس الدین، تم نے ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ فنا و بقا کی حقیقت دریافت کی تھی، تو اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے جس کو دفنایا ہے وہ فنا ہے اور جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ بقا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بظاہر یہ مسئلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ فرما کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نقاب اوڑھا اور جس سمت سے آئے تھے اس سمت دوبارہ روانہ ہو گئے۔